بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو بات ہماری جو ہوگی وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں۔ تو قرآن کریم نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے، بے شمار مقامات پہ، بے شمار آیات میں، صورتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی جو اہمیت اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا یہ شعار بتا دیا ہے، امت کا ایک نشان ہے یہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم۔ نیکی وہ ہے کہ جتنی بھی اطاعات ہیں، جتنی بھی طاعتیں ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، چاہے وہ دین کے لحاظ سے ہوں، اخلاق کے لحاظ سے ہوں، آداب کے لحاظ سے ہوں، سب وہ اسی معروف میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا حکم دینا، اس کو بتانا، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ کر دینا، یہ امر بالمعروف ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ نہی عن المنکر، کہ جو بری باتیں ہیں ان سے روکنا ہے۔ تو بری باتیں وہ ہے جو کہ قرآن کریم نے جس کو منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ایک معاشرے کے لیے بری باتیں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا انکار کرنا، اس کے بارے میں منع کر دینا، یہ ہے النہی عن المنکر۔ تو قرآن کریم میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بے شمار آیات جیسے میں نے عرض کی ہیں، اور اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جیسے فرمایا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ غور کیجئے گا، بہترین امت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جس کو برپا کیا گیا۔ کیا اس کا وصف ہے، کیا صفت ہے، کیا اس کا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور پھر کہا کہ وہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ تعالیٰ نے ترجیحاً پہلے بیان کیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اور پھر کہا وتؤمنون باللہ۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ یوں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسی قوم ہونے چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کی، بھلائی کی دعوت دے، اور نیکی کا وہ حکم دیتے ہیں، برائی سے وہ روکتے ہیں، اور ان کا انعام کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کامیابی ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، سلیکشن میں ہم لوگ سلیکٹ ہو گئے، ہمیں یہ انعام مل گیا، یہ ہے فلاح، یہ ہے وہ کامیابی جس کو قرآن نے کہا ہے پکی اور یقینی کامیابی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ جو کامیاب ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے فلاح ہے۔ جو میرے بھائی ادھر باتیں چیت کر رہے ہیں یا دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ قریب آ جائیں۔ اگر باتیں کرنی ہیں تو آپ بعد میں کر لیجئے گا، یہ وقت تو آپ کے آخری دن ہے، ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے، پرسوں عید ہو جائے، ایک دو دن ہی ہیں آپ کے پاس، تو ایک بات سن لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ وہ ان کو بھی اس طرف راغب کریں جو کہ صرف باتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے پھر قرآن کریم نے اس کی کتنی تاکید فرمائی، اور یہ انعام بھی بتا دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی یہ حدیث ہے، ہر شخص کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ جو بھی کسی بری بات کو دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اور فرمائیں کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو پھر زبان سے کہہ دے، زبان سے اس کے بارے میں بتا دے کہ یہ برا کام ہے، آپ یہ مت کیجئے، اس طرح مت کیجئے، جیسے میں کہہ رہا ہوں لیکن نہیں سنتے ہو، ٹھیک ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن لوگ اسی طرح باتوں میں لگے رہیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو یہی وہ طریقہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں جو بھی ہے، لیکن جیسے آگے ہم بات کریں گے کہ اس کا ایک طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ لٹ مار کے اس کو ذرا آنکھیں دکھا کے یا ڈنڈے مار کے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو ہم بات کریں گے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو اپنے دل سے برا جانے، دل سے اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے کہہ سکتے ہو، تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ لوگ کھا کھا کے جو ڈبے ہیں پھینک رہے ہیں فیصل مسجد کی تمام دیواروں کے ساتھ، نیچے لانز میں، صحنوں میں، لیکن ہم خود کرتے ہیں، روکتے نہیں کسی کو بھی، کسی سے منع نہیں کیا کہ یہ مسجد کا احترام ہے، یہ مسجد کا تقدس ہے، یہ جو آپ نے کھایا تھا اس کو پھینک دینا یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ ادب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ایک مسلمان ہیں جس کو ہمارے دین نے یہ اتنا بڑا اعزاز دیا کہ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، اب بہترین امت کا یہ حال ہو کہ ان کو مسجد کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اعتکاف کی پرواہ ہے، نہ اس آداب کی پرواہ ہے، نہ اس اخلاق کے بارے میں کچھ پتہ ہے، صرف وہ یہاں پر کوئی تفریح کرنے آئے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرح توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں تو برا جاننا چاہیے، تو کم از کم روکنا بھی تو چاہیے نا۔ ایک شخص غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ یہاں پہ نہیں، جو ڈسٹ بن ہے اس میں ڈالو، جو کوڑے کی جگہ ہے وہاں جمع کرو، یہ نہیں کہ اس طرح آپ ساری مسجد میں ہی گند ہی کا گند پھیلا دے۔ تو بھائیو بات یہی ہے کہ یہ وہ انبیاء اور رسول کرام کا موقف تھا، ان کا مقام تھا، وہ اسی لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ جہاں دعوت دین ہے وہاں نیکی کا حکم ہے، برائی سے روکنا ہے۔ جو قوم بھی جو بھی برائی کرتی تھی اس کو رد کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، رسول کرام بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہمارے ساتھ تھے، اس دنیا میں تھے، تو آپ نے یہی کام کیا۔ اب ظاہر ہے کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، تو اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ فریضہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ ہم اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے قرب و جوار میں کسی کو ہم نماز تک کا نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں۔ کتنے ہی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کتنے ہی نوجوان بڑے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے نہیں کہتے کہ آئے بھائی نماز کے لیے آ جائیں، نماز پڑھ لیں، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمارے ہاں جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے ہی نہیں۔ کہیں سے کوئی غلط بات ہو رہی ہے، کسی گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، تیز رفتار تیز آواز میں پورے محلے کو جگا رکھا ہے، ہم نہیں کہیں گے۔ شادی بیاہ ہوئی، فائرنگ ہو رہی ہے، پٹاخے چل رہے ہیں، سارا محلہ جو ہے پریشان ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر اب صرف کہہ دیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے وہ ثواب لکھ دیا جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب ہے۔ تو لہذا پھر یہ کام جو کرنا ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب اس میں سے ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا کہ ان تین درجات میں سے کس درجے میں وہ کچھ کہہ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، تو اسے کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس کو بتائیں۔ اس سے پہلے جو یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کو پھر ان تین باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ پہلی بات ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ معروف اور منکر کی بھی تو پہچان ہونی چاہیے نا۔
تو اب جیسے کہ اب ہمارے ہاں جیسے عام طریقہ ہے ہماری سڑکوں پہ روڈز پہ کہ کوئی قانون نہیں ہے، لا قانونیت ہے۔ ابھی وہ مذہبی امور کے وزیر مارے گئے، وہ اسی لا قانونیت کا ہی شاخسانہ ہے کہ جب ایک قانون نہیں ہے، اگر قانون ہے تو وہ صرف عدالتوں کی فائلوں میں ہے، بس عمل کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کو جاتا بھی ہے کوئی مجرم تو بڑے ٹھاٹ سے جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، میں نکل آؤں گا۔ تو اسی لیے پھر قانون کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو یہی ہے کہ لا قانونیت اسی لیے بڑھتی ہے جب کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اگر یہاں پہ روک ٹوک ہو تو وہی ہے، ذرا جائیں نا باہر، ذرا دبئی کی سڑک پہ یہ کام کر کے دکھائیں نا، سعودیہ کی سڑکوں پہ کر کے دکھائیں نا، پھر پتہ چلے ان کو کہ وہاں پہ ان کو کیمرہ کیسے چیک کرتا ہے، اگلے ہی لمحے پولیس آتی ہے اور اٹھا کے لے جاتی ہے۔ لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ جی پولیس آ رہی، پیچھے سے پولیس کی گاڑی آ گئی ہے کہ موبائل ہاتھ میں رکھ کے آپ نے کیوں ڈرائیو کیا، آپ نے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ تو یہ پولیس کا ڈر تو ہوتا ہے وہاں پر، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں یا آپ کو کہ یہ علم ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ اب جو وہ شخص، جیسے کسی کی مثال دیکھ لیجئے ٹریفک میں، کہ اس کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اس کو روکیں بھی، کہیں گے ساری زندگی ساری لوگ تو کر رہے ہیں، میں نے کر دیا تو کیا ہوا، میں نے اپنی موٹر سائیکل چڑھا دی اس کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر، تو پھر کیا ہوا، سارے تو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں منکر کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو منکر سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں آپ کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں، کیا واقعی وہ اس قابل ہے کہ وہ کہی جائے، یا منکر وہ چیز جو بری ہے، کیا واقعی وہ منکر ہے کہ اس کو روکا جائے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ نرمی کے ساتھ، رفق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، کہ رفق، نرمی جس چیز میں ہے اس کو وہ مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے اس کو نکل جائے تو اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو یہی نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، غلط طریقے سے جلدی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، تو آپ اسے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی نماز کا ایک طریقہ ہے، آرام سے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، جلدی مت پڑھیے، اس لیے کہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ جیسے تو نے مجھے برباد کیا، نماز ہی کہتی ہے، جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کرے۔ اسی لیے پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیجئے بھائی کہ نماز اس طرح نہیں پڑھتے، جلدی نہیں کرتے، ٹھہر کے پڑھتے ہیں، رکوع ہے، اس کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں آرام سے ہوں، سکون سے۔ یہ ہے رفق، یہ اچھی بات، اس کی مثالیں آئیں گی تو وہ اگر ہم کریں گے تو پھر دیکھیے وہ ضرور آپ کی بات سن لے گا، ضرور آپ کی بات سنے گا۔ آپ نے کوئی ڈنڈا نہیں مارا، آپ نے کوئی گالی نہیں دی، آپ نے کوئی اس کو دھمکی نہیں دی، بلکہ آپ نے پیار سے سمجھا دیا، بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی بات ہے، پیار کے ساتھ، سختی نہیں۔ تو یہی ہے کہ امر بالمعروف میں سختی کی اجازت بالکل نہیں ہے، جو بات ہے وہ آرام و سکون سے کہیے اور نرمی سے کہیے، سختی سے نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے جیسے کہ قرآن نے بھی کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی برا بات بھی کہہ دیتا ہے تو آپ کیجئے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بس آپ آگے سے جواب مت دیجیے۔ کچھ لوگ نہیں برداشت ہوتا ان سے کہ کوئی ان کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم سے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا خوف کیجیے۔ ہم کسی کو کہہ دیں اچھا تم مجھے کہتے ہو، مجھے کہہ رہے ہو تمہیں، وہ آگے سے اور آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو لہذا پھر ایک داعی کا، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا پھر یہ فریضہ یہ ہوگا کہ صبر کرے، برداشت کرے۔ انبیاء کرام نے کیا کچھ نہیں سنا، لوگوں نے ان کو پتھر مارے، جوتے مارے، گالیاں دی، تانے دیے،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے کتنا آپ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کا سلوک کیا، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا تک نہیں کی، بلکہ وہ فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ پہاڑوں کا فرشتہ یہ موجود ہے، آپ اس کو حکم دیجئے یہ جو آپ کہیں گے وہ کر دے گا۔ وہ فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ بتائیے حکم دے دیجئے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، اس وادی میں جو کوئی سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ان کو مار دو، نیست و نابود کر دو، ختم کر دو، یہ سب بدماش ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے اچھے لوگ نکال دے۔ یہ ہے داعی کا جذبہ، داعی کا طریقہ صبر ہے، برداشت ہے، انتقام نہیں ہے، انتقام نہیں لیتا، کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ تو یہ ہے طریقہ کہ ہم یہ تین باتیں سامنے رکھیں گے، ایک تو یہ کہ اس کا علم ہونا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، نمبر دو یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، نمبر تین ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر ہم نے صبر کرنا ہے، وہاں پہ کوئی ڈنڈے نہیں چلانے، کوئی مار پیٹ نہیں کرنی ہے۔ اب آئیے پھر اسی حدیث کی طرف جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کوئی منکر دیکھا ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے کہہ دے، نہیں کر سکتا ہے تو دل میں برا جانے۔ تو یہ تین مرحلے بتائے ہیں۔ تو پہلی بات آگے دیکھ لیجئے کہ ہاتھ سے بدلنے کا، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہے جس کے پاس پاور ہے، حکومت کے پاس پاور ہے، وہ بدل سکتی ہے۔ آپ کو گھر میں آپ کو پاور حاصل ہے، آپ کے بچے کو غلط کام کرتے ہیں آپ سختی سے منع کر سکتے ہیں کہ سارا دن بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہو، موبائل میں لگے رہتے ہو، نہ اپنی تعلیم کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے، صرف موبائل ہی موبائل چل رہا ہے، آپ روک سکتے ہیں، اس سے چھین سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، زبردستی اس سے لے سکتے ہیں، اسے منع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس پاور ہے۔ لیکن اگر پڑوسی کا بچہ اگر کر رہا ہے تو آپ کے پاس پاور نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا باپ اس کو موجود ہے، وہ تو خود کہ تم کون ہوتے ہو، جسے ہمارا طریقہ ہے۔ تو لہذا پھر ہاتھ سے پھر وہی بدلے گا جس کے پاس وہ طاقت ہے، قوت ہے، جس کو وہ نافذ کر سکتا ہے، اس کے پاس ہے۔ تو لہذا اس کو حق ہوگا کہ وہ پھر اس کو بدلے۔ تو جو بھی ہے اس میں اگر حکومت کرتی ہے، عدالت کرتی ہے، یا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے گھر میں کرتا ہے تو یہ اس کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے لوگ کہیں پہ، جیسے ہمارے یہاں ہوئی غلطیاں کہ جی وہ چلے گئے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے کہ یہاں پہ جو غلط کام ہو رہا ہے، تو آپ کسی کے گھر میں گھس کے نہیں مار سکتے اس کو۔ کسی کی دکان پہ کوئی چیز ہے تو آپ کہیں کہ اس کو مارو، جسے ہمارا طریقہ ہے، ذرا سی بات ہے فوراً آپ عدالت کے پاس جائیے، قانون کو بتائیے کہ یہاں غلط کام ہو رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جو کہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو لہذا پھر کسی کو نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور پھر کہے کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، نہیں، آپ کو حق نہیں دیا گیا، حق صرف قانون کو ہے، عدالت کو ہے۔ ایک مسلمان ملک میں ہے تو وہاں پر وہ جو عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ شخص اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے، تو وہ کام کرے گی، آپ کا نہیں کہ آپ سزا دینے لگے، آپ کسی چور کو پکڑیں اور چور کا ہاتھ کاٹ دیں، آپ کو حق نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ اس طرح کی ہر چیز کے بارے میں ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے اللہ کی، اس کے مطابق چلیں گے تبھی ہم صحیح معنی میں اس کو نافذ کر سکیں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے زبان سے، تو وہ سب سے پہلے تو ان کا ہے علماء کا، امام، خطیب، واعظ، ان لوگوں کا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اپنے معاشرے میں جو برے کام ہو رہے ہیں ان سے متنبہ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ غلط کام ہو رہا ہے، کہ رمضان کا مہینہ ہے، 27ویں شب ہے، اور لاہور میں کیا ہو رہا ہے جی بتائیے، یہ T20 میچ ہو رہا ہے، یہ دیکھیے یہ منکر ہے کہ نہیں ہے؟
کہ لوگوں کو ہم نے مسجد میں لانا ہے، لوگوں نے عبادت کرنی ہے، لیکن جی میچ رکھا ہوا ہے 25ویں شب کو 27ویں شب کو، تاکہ کوئی عبادت نہ کرے، سارے اسٹیڈیم میں آ جائیں، باقی سب لوگ جو ہیں اپنی اسکرینوں کے سامنے بیٹھ جائے، تو یہ ہے منکر۔ تو یہاں پر ظاہر ہے ہم نہیں روک سکتے، یہ تو حکومت کروا رہی ہے، تو وہاں پہ پھر ہمارا ہے کہ ہم بولیں، ائمہ کرام بولیں، واعظان بولیں، خطبہ حضرات بولیں، وہ بتائیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، کیوں تباہ کر رہے ہو قوم کو، قوم پہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے جب اس قسم کے حکمران آ جائیں جو قوم کو تباہ کر رہے ہوں، قوم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہوں، تو پھر تباہی آتی ہے۔ ذرا دیکھ لیں قریب میں کتنے ہی ملک ایسے تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کا بھی پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیر لوگے تو میں پھر دوسری قوم لے آؤں گا اور تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ پھر کہاں گئی وہ سپر پاور جو تھی پہلے؟ رومی طاقت تھی، کہاں چلی گئی؟ ایرانی طاقت تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ قیصر و کسریٰ کہاں تھے؟ فرعون و قارون اور حامان کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے سب صاف کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، تو وہ کئی 100 سال کے بعد اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ پھر تو یہی اگر مسلمان بھی نہیں مانیں گے تو اللہ بھی پھر ان کے ساتھ پھر وہی کرے گا، اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ شام اور عراق کا اور لبنان کا حال دیکھ لیجئے جا کے، نہیں ہے تو ان کے حالات پڑھ لیجئے کہ وہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی لیے کہ جو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، کہ ہر قسم کی اوریانی، فحاشی، بے حیائی، بدکاری، بدکرداری وہ انہوں نے پال لی تھی، اب بھی جو کر رہے ہیں ان کا حشر بھی یہی ہوگا پھر، چاہے وہ کہیں ہوں، کسی بھی مقدس ترین مقام پر بھی ہوں، لیکن اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، تو وہی حشر ہوگا جو اللہ نے کہہ دیا ہے، چاہے وہ کہیں بیٹھے ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں کوئی چہیتا لاڈلا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہی ہے کہ جو اللہ کے احکام پر چلتا ہے، وہ ہے اللہ کا بندہ، اللہ اس کی سنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور من حیث القوم، جو قوم بھی غلط طریقے پہ جاتی ہے اس کی تباہی پھر مقدر ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا جو ہے پھر وہ، تو دوسرا میں جیسے میں نے بتایا کہ علماء کا، وعاظ کا، دعات کا، داعی حضرات کا، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہیں، بتائیں لوگوں کو یہ غلط کام ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں متنبہ کریں۔ اور تیسرا پھر آ جاتا ہے کہ دل سے برا جاننا، کہ دل سے برا ماننا ہے، اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سب سے کمزور درجہ ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ دل سے برا جاننے کا کہ اس کی ہمیں نفرت ہو، اس سے ہمیں نفرت ہمارے دل میں پائی جائے کہ یہ کام ہو تو رہا ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا بغض، اس کی نفرت وہ ہمارے دل میں موجود ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن یہ بغض ہوگا تبھی تو آپ اس کو برا جانیں گے، یہ نفرت ہوگی تبھی تو برا جانیں گے، لیکن اگر نفرت ہی نہیں ہے، احساس ہی ختم ہو چکا ہے، وہ طے ہو رہے تھے مجھے کیا، جہاں خسمن خان منو کی، اگر ہم یہی سمجھتے رہے تو ٹھیک ہے، پھر معاشرہ دیکھ لیجئے سارے خسمانوں کھا رہے ہیں۔ تو یہی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے جب برا ماننا بھی چھوڑ دیا ہے، برا نہیں مناتے اس کو، ہونا ہے تو ہونے دو، خود ہی مانے جائیں گے، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ٹھیک ہے۔ بعض ایک روایت اس طرح آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کو ختم کرنے کا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس میں ایک اچھا بندہ بھی ہے، نیک بندہ بھی ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، بہت عبادت گزار ہے، وہ بھی تو موجود ہے۔ کہا کہ اسی سے شروع کرو پہلے، اس لیے کہ کبھی بھی اس کی پیشانی پہ کوئی بل نہیں آئے لوگوں کو دیکھ کے، کبھی اس نے نہیں سوچا کہ یہ بستی والے کیا کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی مسجد میں، اپنی خانقاہ میں بیٹھا رہا، باہر نہیں نکلا، تو پہلے اسی سے شروع کرو، اس کو ختم کرو اور پوری بستی کو تباہ کر دو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا، نہیں، باہر نکلنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ بری بات ہے، یہ برا کام ہے، یہ برے اعمال ہیں،
اسی لیے پھر وہ اس کے لیے پھر جب بغض پیدا ہوگا اس گناہ سے، اس برائی سے، اس کی مثال ہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو لباس پہنتے ہیں آج کل خاص طور پہ، جی ہم پوری ہندوستان کی کاپی کرتے ہیں، عورتیں تو کرتی ہی ہیں، وہ ننگا لباس پہنیں گی تو یہ بھی پہنیں گی، ہمارے مرد بھی، جو ہماری جو بہترین لباس جو ہمیں دیا پورے پاکستان میں پہنا جاتا ہے، چاہے پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، KPK میں ہو اور سندھ میں ہو، سب ایک بہترین لباس پہنا، انتہائی ساتر لباس ہے، عربوں سے بڑھ کر یہ ہمارا لباس ساتر ہے۔ اس کو چھوڑ کے وہی آپ بمبئی کا اور کلکتے کا اور حیدرآباد اور دہلی کے پجامے پہن رہے ہیں، ان کا لباس پہن رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں برا کہ یہ فیشن ہے، فیشن ہے تو لہذا پہنو اس کو۔ اب عید پہ دیکھ لیجئے گا آپ کہ معلوم ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کوئی دلی سے آیا ہے، لکھنؤ سے آیا ہے یا حیدرآباد سے آیا ہے۔ میں نے پوچھا بھی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، کہ وہی بالکل وہی آپ نے وہ کرتا پہن رکھا ہے، وہی پاجامہ ہے، ویسی ہی ٹوپی ہے، کہ حیدرآباد سے آئے ہیں، بمبئی سے، کلکتے سے، الہ آباد سے، کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں جی میں تو اتھے دہی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تقلید ہی ہوئی نا، ایک چیز برا مانتے ہی نہیں۔ ہم نے یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو امپورٹ ہے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری اسی سے محبت ہے، ہمارا اسی سے تعلق ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، لیکن ہم اسی پہ ہیں کہ اس کی نقل اتار لیں۔ تو لہذا جو گناہ کی بات ہے، معصیت ہے، برے اخلاق ہیں، بری باتیں ہیں، ان سے نفرت، یہ ہے ایک مسلمان کا شعار کہ اس میں تو قرآن کریم نے جہاں پر یہ بھی کہہ دیا ہے، اب اس میں دیکھ لیجئے کہ جب ہمیں حکم دے دیا گیا کہ یہ دونوں کام تم نے کرنے ہیں، نیکی کرنی ہے، گناہ چھوڑنے ہیں، اور اگر کوئی شخص گناہ گار ہے بھی تو اس کا پہلا فرض یہی ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑے، خود کر رہا ہو اور دوسروں کو تلقین کر رہا ہو، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ نہیں جی میں تو بڑا مولوی ہوں، بڑا عالم دین ہوں، شیخ الاسلام ہوں، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ تو ان لوگوں کو ضرورت ہے بس۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو مت بھولو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم قرآن کریم کو، کتاب کو پڑھتے ہو، جانتے ہو، پھر بھی تم نہیں مانتے تو تم سب سے بڑے مجرم تم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ 3 آدمی پیش کیے جائیں گے، 3 آدمی، ایسی دہلا دینے والی وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ پیش ہوں گے اللہ کے حضور کون ہوں گے؟ سب سے پہلے وہی ایک مجاہد جس نے جہاد کیا، وہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تو یہ نعمتیں دی تجھے، یہ دیا، وہ دیا، تو نے بتا تو نے کیا کیا؟ کہا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی قربان کر دی تھی، جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں، اسی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا مجاہد اعظم تھا، تمغہ نشان حیدر تجھے دیا جائے گا، تیرے قصیدے پڑھے جائیں گے، تیرا نام لیا جائے گا، لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو اس کو۔ اس نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا۔ دوسرا آئے گا ایک عالم دین، قرآن کا عالم، حدیث کا عالم، اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے، پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ میں نے سب کچھ کیا، تیرے دین کو پہنچایا، خطبے دیے، واعظ دیے، یہ کیا، وہ کیا، سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نہیں، تو نے اس لیے کہا کہ تجھے لوگ شیخ الاسلام کہیں، تجھے اس لیے کیا کہ تو تیرے نعرے لگائیں، تجھے اس لیے کیا کہ تیری فوٹو ہر جگہ، ہر اخبار میں، ہر سوشل میڈیا پر چلے۔ بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہمارا بھی نام آنا چاہیے۔ آج کل تو ہر ایک کے پاس کیمرہ تو موجود ہی ہے نا، اپنی فوٹو لے کے لگا دو۔ ہمارے مشکل یہی علماء کو بڑا شوق ہے اس بات کا، بڑے جتن کرتے ہیں کہ پہلا نمبر میرا، لاؤ جی فوٹو لاؤ میری۔ تو یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔
اس لیے اس نے میرے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا تھا۔ تیسرا شخص ایک مالدار، پیسے والا، دولت والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتائیں گے کہ دیکھو میں نے تجھے کیا کیا نہیں دیا، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جو تو نے حکم دیا تھا وہاں خرچ نہ کیا ہو۔ اتنے لنگر خانے کرا دیے، اتنی پناہ گاہیں بنا دی، اتنے لوگوں کو کھلا دیا، اتنی عورتوں کی شادیاں کرا دیں، اتنے یتیموں کو پال دیا، اتنے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کہا کہ جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹا ہے تو نے اس لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ تیرا نام آئے گا۔ اور ہمارے سیاستدان کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ان کو ووٹ ملے گا۔ کوئی درد نہیں ہے ان کو آپ کا، ان کو درد صرف اپنے دل کا درد ہے کہ یہ کرسی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ اس نے میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ صرف دکھاوے کے لیے تھا، الیکشن کے لیے تھا، ووٹ حاصل کرنے تھے اس نے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں کی اصل چیز کہ لوگوں کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں، خود نمونہ بننا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ تھے، نمونہ تھے ہر چیز میں، صحابہ کرام جو خود نمونہ تھے ہر چیز میں، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کرو میں نہیں کرتا، نہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے ایک داعی دین کے لیے کہ وہ پھر خود نمونہ بنے لوگوں کے لیے۔ اور اسی میں پھر یہی ہے کہ ہم چیز جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کی برائیاں جو ہیں پھیلاتے پھریں کہ یہ دیکھو جی اس کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ دیکھو یہ کیا کام کرتا ہے، روزے رمضان ہے روزے ہی نہیں رکھتا، اس کے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں وہ ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے بھی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، پردہ ڈال دیا اس کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دنیا میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور آخرت میں ہی پردہ ڈال دیں گے۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم نہیں، ہم تو بریکنگ نیوز چلاتے ہیں، دے دو کہ یہ دیکھو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ یہ طریقہ ہے لوگوں کے عیوب بیان کرنا، لوگوں کی غلطیاں کرنا، لوگوں کے اسکینڈل اچھالنا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ امر بالمعروف میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس سے جو نقصان ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ایک تو سب سے بڑی دشمنیاں پیدا ہوں گی کہ اچھا یہ میری بارے میں باتیں کرتا ہے، ایسی کی تیسی میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، دشمنی پیدا ہو گئی، نہیں مانے گا وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کے درمیان بھی یہ چیز پھیل جاتی ہے کہ اچھا یہ چیز بھی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، پھر ہم بھی یہ کام کریں۔ اس نے بھی اپنے گھر میں وہ گیس کھینچنے کے لیے یا پانی کھینچنے کے لیے موٹریں لگا رکھی، ہم بھی لگائیں۔ ایک برا کام ہو رہا ہے، جب سب کو پتہ چل گیا تو سب نے شروع کر دیا، تو اب نہ گیس کسی کو ملے گی، نہ پانی ملے گا، نہ بجلی ملے گی، اس لیے کہ ہم سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں۔ تو لہذا پھر ہم دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم دیا، لیکن وہاں پہ حکمت کے ساتھ بعض صحابہ نے کہا کہ بعض جو عمراء ہیں، کسی فوج کے ہیں یا کسی اور کام کے ہیں، ان کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے دیر کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، نماز وقت پہ نہیں پڑھاتے، اس لیے کہ اس وقت تو یہی لوگ جو امام، جو لیڈر ہوتا تھا، جو کمانڈر ہوتا تھا، وہی امام بھی ہوتا تھا۔ تو یہ شکایت آ گئی، تو صحابہ نے کہا کہ افلا نقاتلہم، ہم ان کے خلاف قتال نہ کریں، قتال کر لیں، ان کے خلاف خروج کریں، جلوس نکالیں، بدنام کریں؟ کہا کہ نہیں، منع کر دیا۔ یہ چیزیں نہیں، قانون میں جیسے میں نے عرض کیا، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا کہ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں، کسی بھی امیر، کسی سے حاکم کے خلاف نہیں نکلنا جب تک کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز ایک جو پہلا درجہ اور سب سے اہم درجہ ہے، اس پہ جو قائم ہے، اس کے خلاف ہم خروج نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ تو ہماری جمہوریت نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے
لیکن اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ جس کو تم نے حاکم بنا دیا اب مانو اس کی بات۔ تو یہی چیز جو ہے وہ آپ نے یہی فرما دیا، اور پھر نبی کریم کہ یہ فرمان بھی ہے کہ من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، کہ اگر وہ اپنے حاکم میں کوئی بری بات دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، برداشت کرے، اس لیے کہ اصل چیز امن و امان ہے، سکون و اطمینان ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں ہڑتالیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، پھر کیا پورا امن درم برم ہو جاتا ہے پورے ملک کا، پورے قوم کا، پورے علاقے کا۔ اسی لیے فرمایا کہ بری بات ہے تو صبر کر لو، اور فرمایا کہ من فارق الجماعت شبرا فمات فمیتتہ میتۃ جاہلیہ، اور فرمایا کہ جو بھی اس طرح جماعت جو کہ مسلمانوں کی جماعت ہے اس سے باہر نکلتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ ایک بالشت بھر بھی باہر نکلتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کی جو موت ہے وہ جاہلیت کی موت ہے، اسلام پر نہیں مرا ہوا۔ یہی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پھر جس معاملے میں اصلاح کے معاملے میں جو پھر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر ہمیں اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنا ہوں گی کہ اس کے ذریعے سے کس طرح ہم ایک بات کو پہنچانا ہے لوگوں تک۔ تو اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے ہیں، اس لیے کہ لوگ ایک معاشرے میں چار طرح کے لوگ ہیں، ان کا علاج اس کے مطابق ہوگا۔ اب مریض جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر ہر ایک کو وہ ڈسپلین دے کے نہیں فارغ کر دیتا، جو اس کی بیماری ہے، اس کے جو علامات ہیں، اس کا جو اس کی رپورٹس ہیں، ان سب کو دیکھ کر پھر وہ اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، سب کو ڈنڈے سے نہیں مار سکتے، ہم ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے۔ تو پہلی چیز تو وہ ہے کہ وہ ہیں جو کہ ایمان کے قوی ہیں، احکام جانتے ہیں وہ لوگ، لیکن غلطی کہو گے ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں کوئی بھی، تو وہ عالم بھی ہیں، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے، تو لہذا ان کے لیے کسی قسم کا عذر نہیں ہے، ان کو معاف نہیں کر دیا جائے گا کہ یہ نہیں جی یہ بہت بڑے علامہ ہیں، نہیں، ان کو سزا تو ضرور دی جائے گی۔ پڑھ لیجئے سورہ توبہ میں ان 3 صحابہ کا قصہ پڑھ لیجئے، وہ صحابہ کرام تھے، ایمان بھی تھا، علم بھی تھا، جانتے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن جہاد سے پیچھے رہ گئے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ان کا بائیکاٹ کر لو، کوئی ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ 40 دن کے بعد آیا حکم اپنی بیوی کو بھی بھیج دو گھر، کہا طلاق دے دوں، کہا نہیں طلاق نہیں دینی، بس گھر سے باہر بھیج دو۔ اتنی سختی، 50 دن بائیکاٹ، وہ بائیکاٹ جو دنیا نے کبھی دیکھا تھا نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھیں گے، ایسا بائیکاٹ کہ پورے مدینے میں وہ چلتے پھرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا ان سے۔ پڑھ لیجئے وہ حدیث میں سیدنا کعب ابن مالک وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ باقی 2 حضرات تو گھر میں بیٹھے روتے رہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، لیکن کعب ابن مالک نکلتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، کسی کو سلام بھی کرتے تھے تو سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا کوئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہی تھا کہ بائیکاٹ، یہ سزا دی گئی۔ تو اسی لیے یہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، علم کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی جو ہے سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ اس کا نمونہ آپ دیکھ لیجئے۔ نمبر 2 وہ ہے ایمان کا تو قوی ہے لیکن احکام نہیں جانتا، لا علم ہے، جاہل ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے اس سے، پھر ظاہر انسان ہے۔ اسی میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آج تو بڑے شوق سے پہنتے ہیں نا، اب شادیاں ہوں گی، دلہا صاحب جو ہیں وہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں گے، کسی کی مجال ہے کسی کی کہے کہ ذرا اتار دو، منہ پہ چپیڑ مارے گا، میری شادی کی انگوٹھی ہے، شرم نہیں آتی ذرا سی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگارہ لے کے، غور سے سن لیجیے اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی یہ خرابی ہے، آگ کا انگارہ لے کے اپنی انگلی میں ڈال لیتا ہے، اس کو خوف نہیں آتا کہ اللہ اس کے ہاں کیا حساب کرے گا کہ سونا پہن رہا ہے، اس کی بیوی کو پہننی چاہیے، اس کی دلہن کو پہننا چاہیے کہ اس کو پہننا چاہیے؟ تو اس نے پھر جلدی سے اٹھا کے وہ پھینک دی۔ نبی کے قسم تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اٹھا لو، اب تم آپ تو چلے گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے نکال کے پھینکی ہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے نفرت، کہ ایک گناہ ہے تو نفرت ہونی چاہیے، بس یہ نہیں کہ اٹھاؤ جی جیب میں پالو، نہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ پھر ایمان کا تو قوی تھے، صحابی تھے، لیکن حکم نہیں جانتے تھے، تو رسول اللہ نے بتا دیا ان کو۔ تو لہذا پھر اس صورت میں پھر ایسے شخص کو بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے، اگر یہ کہ جوتے نہ پڑے تو پھر ٹھیک ہے، کہ ذرا کہیے کسی دولہا سے کہ ذرا بھائی انگوٹھی تو اتار کے جیب میں ڈال لو، لیکن خطرہ بھی ہے ویسے۔ تیسرا کیا ہے؟ جو ایمان کا کمزور ہے، ضعیف الایمان ہے اور احکام جانتا ہے لیکن ایمان کا کمزور ہے، تو اس کی مثال دیکھیے، تو اس کو بھی ہم سمجھائیں گے، بتائیں گے، اس کی بھی تعلیم کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ تمہیں یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو اس نے کیا ہے۔ تو اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غور سے سنیے گا اس حدیث کو بھی۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ آپ سمجھ کے اس کا علاج کیسے کرنا ہوگا؟ ہم جیسا ہوتا کہ اچھا بدماش تو یہاں پہ بدکاری کرے گا، ایک لگاؤں گا تجھے، تیری ایسی کی تیسی تیری۔ نہیں، یہ تو رسول اللہ تھے، کیا محبت، کیا اخلاق، دیکھیے کتنا، یہ حدیث سن لیجئے، کتنی محبت سے آپ نے اس کو سمجھا دیا، کتنے اچھے طریقے سے اس کے دل میں چیز بٹھا دی۔ تو صحابہ کرام تو ایک دم مشتعل ہو گئے، او یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے تو، ایک دم غصے میں آ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو ٹھہرو، ایسی بات نہیں، آؤ میرے قریب آؤ، میرے بیٹے ذرا قریب آ جاؤ میرے۔ آپ نے کتنی محبت سے اس کو قریب کیا، اور جب قریب آیا آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے اس سے پہلا سوال کیا، اتحبہ لامک، کیا تم یہی چیز اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے آپ پر قربان کر دے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی ماں کے لیے پسند کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ اپنی ماؤں کے لیے بھی نہیں پسند کرتے۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ کرو گے کسی کی ماں تو ہو سکتی ہے نا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کیا تمہاری بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے پسند کروں۔ کہا کہ اسی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی نہیں پسند کرتے۔ معاشرہ تھا، نیک معاشرہ تھا۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ کوئی بہن کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، سگی بہن ہو، اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہا کہ لا واللہ، نہیں یا رسول اللہ، نہیں ہو سکتا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو پھر آپ نے پوچھا مزید، اس لیے کہ ڈوز ذرا کافی اچھی دینی چاہیے تھی، وہی آپ نے دی اس کو۔ آپ نے پوچھا کیا تم اپنی پھپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ تمہارے باپ کی بہن ہے، کیا اس کے لیے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ، لا واللہ، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تو اور میں آپ پر فدا ہوں، یہ بھی کہتا ہے بار بار۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ بھی اپنی پھپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا، پھر ایک اور ڈوز بھی دے دی، کیا تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو، اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہا کہ لا واللہ، نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ، اپنے دستہ مبارک اس کے دل پہ رکھا اور اس کے لیے دعا کر دی، اللہم اغفر ذنبہ،
وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ تو پھر کیا نتیجہ تھا؟ پھر وہی تھا، پھر تو وہ صالحین میں شمار ہو گیا، پھر وہ کسی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا کسی عورت کی طرف۔ تو دیکھ لیجئے کیسا بہترین طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ایمان ذرا کمزور تھا، اس کے ایمان کو آپ نے ایکسلریٹ کر دیا، اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا اور اونچا پہنچا، اتنا اونچا پہنچا دیا کہ اب اس کے لیے گناہ کرنا ناممکن تھا کہ وہ یہ گناہ کرے، سوچنا تو دور کی بات ہے، وہ کرے گا بھی نہیں کبھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسے لوگوں کے لیے کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کے ایمان کو آپ نے اپ گریڈ کر دیا۔ چوتھا نمونہ بھی دیکھ لیجیے، وہ کون ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے، احکام بھی نہیں جانتا، جاہل آدمی ہے، ایمان بھی بہت کمزور ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جسے انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے کہ ایک بدو آیا۔ ظاہر کچی مسجد تھی، کوئی پکی مسجد، کوئی اس پہ ماربل تو لگے ہوئے نہیں تھے، کچی مسجد تھی، ایک بدو آیا، وہیں پہ ایک طرف بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام بھاگے دوڑے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ پکڑو اس کو، مارو، یہ کون ہے بدماش، مسجد پلید کر دی، خراب کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، ابھی پیشاب کر رہا ہے تو اب تم اس کو روکو گے، یہ پیشاب روکے گا یا تو پھیلا دے گا، پورے علاقے میں پیشاب ہی پیشاب ہو جائے گا۔ ٹوٹی تو کھل گئی نا، تو ظاہر ہے کہ پھر جگہ پیشاب ہی ہو جائے گا، اب کیسے روکے گا، روکے گا تو اس کے لیے مصیبت، پھر وہ کئی مسئلہ بن جائے اس کے مسانے میں۔ تو آپ نے کہا نہیں، ٹھہرو، کرنے دو اس کو، اب جو کر دیا اس نے، شروع کر دیا کام، تو اب کرنے دو اس کو، پھر مت روکو۔ اور پھر جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر آپ نے بلایا، آؤ میرے پاس آؤ، اور اسے کہا کہ یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، اس کام کے لیے نہیں ہوتی، اس میں کوئی اس قسم کی پیشاب پخانہ ہے، گندگی ہے، یہ چیزیں اس مسجدوں میں نہیں ہوتی، مسجدیں پاک صاف ہوتی ہیں۔ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، یہ اس کام کے لیے ہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ تم یہاں پہ گندگی کرو، یہاں پہ آ کے پیشاب شروع کر دیا تم نے۔ اور پھر آپ نے ایک صحابہ میں سے ایک صحابی کو کہا کہ لاؤ پانی کی بالٹی لاؤ اور بہا دو، اس کے پیشاب پہ بہا کے اس کو پاک کر دو جگہ کو۔ تو دیکھ لیجئے کہ شخص جاہل تھا، بدو تھا، تو نہیں کہ اس کو ڈنڈے ماریں، اس کو مار کے اس کو وہیں پہ کچومر نکال دیں اس کا، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہی تھا جو رسول اللہ نے اپنایا، حکمت کے ساتھ اس کو نصیحت کی، اس کو بتایا کہ یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے یہ مناسبت بھی آ گئی کہ آپ بھی اس مسجد کا خیال رکھیں، مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اور پھر قرآن نے ہمیں یہی کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تین طریقے بتا دیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، لیکن کس طرح؟ حکمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں۔ اور دوسری بات والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ کامیاب ہوگی، وہ پھر اصل ہدف تک پہنچ جائے گی۔ اگر کہیں مسئلہ آ جائے پھر مجادلہ کا، بات چیت کا، تو جادلہم باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے اس کے مطابق مجادلہ کیجیے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، تو تکار کے ذریعے نہیں، گالم گلوچ کے ذریعے نہیں، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تم بھی دلیل دو، میں بھی دلیل دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کی دلیل اچھی ہے، مضبوط ہے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں طریقہ بتایا قرآن کریم نے، تو اسی لیے پھر اس لیے کہ یہ دین امن و امان کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، آپس میں رواداری کا، حلم کا، معاف کر دینے کا، درگزر کرنے کا دین ہے، لڑائی جھگڑے کا دین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ہی خصلت ہے، ہم اس ملک میں ہیں، ہم اپنی جانتے ہیں خصلتوں کو کہ ہم برداشت نہیں کرتے، تو یہ ہمیں حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہم کسی کی برائی دیکھیں تو اچھے طریقے سے اس کو منع کر دیں، اس کے منکر کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں،
مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، فساد، قتل و غارت نہیں، یہ چیزیں نہیں۔ اسی سے ہم بدنام بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے، یہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل سکے۔ اس کے لیے پھر ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو لہذا پھر یہ ضرورت ہے ہمارے تمام مسلمانوں کی، تاکہ اس معاشرے کو بچا سکیں، ورنہ اگر معاشرہ تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو پھر بتائیے کیا ہوگا۔ تو اسی لیے اس کو بچانے کے لیے کہ جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال دی ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ ایک مثال یہ دی کہ ایک سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے، اور اس کشتی میں لوگوں نے قرآن اندازی کی، اور اس میں کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی عرشے پر، کچھ لوگوں کو تہہ خانے میں جگہ ملی۔ اب کیا ہوتا تھا، جو تہہ خانے والے ہیں وہ اوپر جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے، تو پانی گرتا تھا وہاں پہ، کیچڑ ہو جاتی تھی، وہ غصے ہوتے تھے، یہ دیکھو ہمارا سامان بھیگ گیا، ہمارے بستر بھیگ گئے، تم لوگ اب پانی لینے آ جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو تہہ خانے والوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے حصے میں تیندے میں سوراخ کر لیں گے، وہیں سے ڈالیں گے، بالٹی پانی نکال لیں گے، کتنا اچھا کام ہے بتائیے۔ لیکن رسول اللہ نے یہی فرمایا، اگر وہ لوگ ان کو نہیں روکیں گے تو خود بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی سب ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی نیچے والے بھی سب ڈوب جائیں گے۔ یہ ہے اصل چیز کہ جب انکار منکر نہیں ہوتا تو پوری کشتی ڈوبتی ہے، پورا معاشرہ ڈوبتا ہے، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ وہی ہمارے بھائی نے بات کی ہے کہ وہی ہاتھ میں قانون لے لینا، جیسے کہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے، دوسرے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ روکیں ان لوگوں کو۔ اس قسم کی جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہو، لوگوں میں پینک پھیلے، لوگ لڑائی جھگڑا کریں، قتل و غارت ہو، یہ دشمن ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کو روکنا ہے آپ نے۔ اس کا طریقہ قانون کا طریقہ ہے، قانون کے پاس جائے۔ وہ فیصل آباد میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا، رسول بن کے آ گئی، لوگ آ گئے، مارنا پیٹنا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ بتائیے، قانون موجود ہے، پولیس کو کہیے، وہ لے گئی، ٹھیک ہے، یہ اب قانون اپنا راستہ دیکھے گا خود۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جوتے ماریں، اس کو پتھر ماریں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ امر بالمعروف نہیں ہے اور نہ ہی نہی عن المنکر ہے۔ دوسری بات، ایمان کو بڑھانے کے لیے موجودہ دور میں کیا طریقہ اپنایا جائے؟ تو ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہی ذکر الہی سے ہے، اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے پھر اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو ذکر الہی آپ کی نماز میں ہے، آپ کی تلاوت میں ہے، آپ کے درود شریف پڑھنے میں ہے، آپ کی تسبیحات پڑھنے میں ہے، سب یہ ذکر الہی کے طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے دل کو مضبوط کیجئے اور پھر اللہ کو یاد کیجئے۔ آپ کو یہ موقع ملا ہے یہاں پہ 10 دن کا، تو اسی تنہائی میں اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی، آپ کے ایمان کو بھی مضبوط تر کر دے گا۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاد نہیں کیا گیا یا جہاد کے موضوع پر بات نہیں کی گئی، تو بہرحال یہ تو انتظامیہ کا معاملہ ہے کہ وہ جہاد کے بارے میں کیوں نہیں بات کی گئی، تو میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جب بھی موقع آئے ہمارے مسلمان بھائی، اور جہاد سے مراد یہی کہ جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، سب جہاد کے طریقے ہیں، ہمیں جہاں پر بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم وہ جہاد کریں۔ آپ کے پاس یہ موبائل ہی موجود ہے، اس کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے دین کی دعوت پھیلا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی غلطی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نیک مردوں کو جنت عطا کرے گا، تو قیامت والے دن نیک و پرہیزگار عورتیں بھی جنت میں جائیں گی؟ جی ہاں، ضرور جائیں گی۔ اگر عورتیں بھی جنت میں جائیں گی تو وہاں کس حیثیت سے رہیں گی؟ اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا نا۔ جی ہاں، اب کس حیثیت میں ہے وہ؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ آپ کو ہی ملیں گی، اللہ یہ کہ کسی سے کہا تھا نا کہ وہ بیوی بھی جائے گی جنت میں، کہ نہیں پھر نہیں میں جاؤں گا، مینوں نہیں چاہیے دی جنت ہے، وہ یہ بھی جائے گی نا، نہیں پھر نہیں چاہیے تھا۔ ایسی نہ ہو، اچھی ہو بیوی، نیک بیویاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بہت سی خواتین میں تو نیکی بہت ہوتی ہے، تو نیک بیویاں تو آپ کو ملیں گی، تو قرآن نے یہی بتایا ہے۔
کہ یہ اولاد، یہ نیک بیویاں سب آپ کے ساتھ ہوں گی۔ باقی وہ تو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈیشنلی آپ کو حوریں بھی مل جائیں گی، اور وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہ نہیں کہے گی کہ تو ان کے پاس کیوں چلا گیا تھا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، نہیں، سب محبت کے ساتھ تعلق سے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا۔ جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے نیک شوہروں کے ساتھ آئیں گی، ان کے ساتھ ہی رہیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا۔ بہرحال یہ لمبا سوال کیا گیا ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ جو ماں کی نافرمانی کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر کوئی بھی اولاد کوئی غلط کام کرتی ہے اور ماں روکتی بھی ہے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہاں ہوگا، کہ جو ماں کی بات نہیں مانتا، اگر وہ کوئی اچھی بات کہہ رہی ہے، کسی بری بات سے روک رہی ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، غلط قسم کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، غلط قسم کی خواتین سے تعلق ہے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، تو اس کا ٹھکانہ پھر بہت برا ہوگا، جہنم میں ہی اس کو جگہ ملے گی، کس لیے کہ ماں کو بھی ناراض کیا، اللہ کو بھی ناراض کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو بہرحال یہ بھی موضوع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہی ہے چیز کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، دین کا ایک مقصد ہے، دین کا ایک تعلق ہے، دین کا ایک طرز عمل ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، دوسروں کی مشابہت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ایک اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے کہ لباس میں ہمارا لباس جو ہے وہ امریکن ہو، ہمارے بال جو ہیں وہ انڈین ہوں، ہمارے جو جوتے ہوں وہ اٹیلین ہوں، ہمارے جو کھانا پینا ہے وہ برطانوی ہو، ہر چیز جو ہے ہماری امپورٹڈ ہو، تو بتائیے پھر ہم کیا ہیں؟ ملغوبہ ہی ہوئے نا پھر، کہ کہیں کے بھی نہیں ہے، کسی طور پہ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ ہم یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔